بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین اور ناظرین کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھی اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. آج سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اسم، فعل، حرف، یعنی عربی زبان کے اندر لفظ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کتنے طرح کے ہوتے ہیں، وہ بتایا کہ وہ 3 قسمیں ہیں اس کی، اسم، فعل، حرف. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اسم کے بارے میں پڑھیں گے. تو میرے طالب علم ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اسم کی الگ الگ لحاظ سے الگ الگ قسمیں ہیں. یہ تو بہت سارے قسم ہیں، یعنی کہیں اسم کی جو ہے واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے ایک الگ قسم ہے. اسی طرح مذکر و مؤنث کے اعتبار سے الگ قسم ہے. اسی طرح عام اور خاص کے اعتبار سے الگ قسم ہے. تو ہم یہاں پر آپ کے سامنے آپ کو میں جو پڑھاؤں گا وہ عام اور خاص کے اعتبار سے اسم کی تعریف اور اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو چلیے میں اپنے کام کو شروع کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسم معرفہ، دوسرے نمبر پر ہے اسم نکرہ، تیسرے نمبر پر ہے اسم خاص، چوتھے نمبر پر ہے اسم عام، پانچویں نمبر پر ہے پراپر نون، چھٹے نمبر پر ہے کامن نون. اسم معرفہ کو عربی میں اسم معرفہ اور اس کو اردو میں اسم خاص اور انگلش کے اندر پراپر نون کہتے ہیں. اور اسم نکرہ کو عربی میں اسم نکرہ اور اردو کے اندر اسم عام اور انگلش کے اندر کامن نون کہتے ہیں اسم نکرہ کو. اب اسم معرفہ کی تعریف دیکھیے. اسم معرفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم معرفہ اس اسم یا اس لفظ کو کہتے ہیں جو خاص اور متعین ہو، اور اسم نکرہ اس اسم یا اس لفظ کو کہتے ہیں جو عام اور غیر متعین ہو. یہ ہوئے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف. تو چلیے ہم اسم نکرہ سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر میں لکھا ہوں ولد، یہاں پر لکھا ہوں ولد، ولد، ولد. ولد کے معنی آتے ہیں ولد، یہ اسم نکرہ ہے. اسی طرح کتاب، 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 یہ بھی اسم نکرہ ہے. اور اس کا ترجمہ جو کریں گے وہ ہوگا کوئی کتاب، کوئی لڑکا، کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، ایک لڑکا، کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، اس کا ترجمہ کریں گے. اسی طرح کتابوں میں اس میں نکرہ ہے، اس کا ترجمہ جو کریں گے وہ ہوگا کوئی کتاب یا کوئی کتاب یا ایک کتاب یا ایک کتاب. یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس میں نکرہ کا. یہ ولد کو انگلش میں بوائے، بوائے، اور کتابوں کو، کتاب کو انگلش میں بک کہتے ہیں، بک کہتے ہیں، بک کہتے ہیں. اب اس میں معرفہ کو، اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے، یعنی اس کو کیسے سمجھیں کہ اس میں معرفہ ہے اور اس میں نکرہ ہے. جس طرح میں آپ کو کہا کہ ولد، کہ لڑکا جو ہے اچھے ہیں، لڑکے خوبصورت ہیں، لڑکے محنتی ہیں. تو اس طرح کے جملے جو ہے اس سے عام جملہ ہے، یعنی اس سے کسی کی تخصیص، کسی کو خاص نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ سارے لڑکوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکے اچھے ہیں، لڑکے خوبصورت ہیں، لڑکے محنتی ہیں. اسی طرح کتاب اچھی ہے، کتاب جو ہے نئی ہے. تو اس سے ساری کتابوں کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، کوئی خاص کتاب نہیں. اب اس کو خاص بنانا ہو، یعنی معرفہ بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ تو انگلش کے اندر کامن نون کو، یعنی اس میں نکرہ کو پراپر نون بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ دا کو اگر شروع میں لے آئیں گے، جس طرح دا بک، دا بک،
تو اب یہ اس میں معرفہ بن گیا، یعنی یہ پراپر نون بن گیا، اب یہ کامن نون نہیں رہا۔ اسی طرح دا لے آئیں گے شروع میں اور کہیں گے دا بوائے، دا بوائے، تو اب یہ جو ہے کامن نون نہیں رہا بلکہ پراپر نون بن گیا انگلش کے اندر۔ یہ تو انگلش کے اندر جو ہے اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کا طریقہ ہے، اور عربی کے اندر اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو عربی کے اندر یہ ہے کہ شروع میں الف لام لائیں گے، جس طرح ولد ہے تو ہم لکھیں گے الولد، الولد، ولد، یہ اب اس میں معرفہ بن گیا۔ اسی طرح ہم لکھیں گے الکتاب، کتاب سے ہم اگر لکھتے ہیں الکتاب، الکتاب، تو یہ جو ہے اس میں معرفہ بن گیا۔ تو آپ جان گئے ہوں گے کہ انگلش کے اندر کامن نون کو پراپر نون بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر دا لگا دیتے ہیں تو وہ ورڈ کامن نون سے پراپر نون بن جائے گا۔ اسی طرح عربی کے اندر جو ہے اس میں نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی لفظ کے شروع میں جو ہے الف لام لگا دیتے ہیں تو اب وہ لفظ جو ہے اب وہ اس میں نکرہ نہیں رہا بلکہ اس میں معرفہ بن جائے گا، اور اس کا ترجمہ الولد کا ترجمہ ہوگا لڑکا، بس اونلی لڑکا، اور کتاب کا ترجمہ ہوگا الکتاب کا، بس کتاب، کتاب، کوئی کتاب یا ایک کتاب ترجمہ نہیں کریں گے، صرف اونلی کتاب یا لڑکا۔ تو آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ اس میں معرفہ کو اس میں نکرہ بنانا، یعنی اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے عربی کے اندر، اسی طرح اس میں نکرہ کو یعنی کامن نون کو پراپر نون کیسے بنایا جائے انگلش کے اندر، تو وہ بات آپ کو معلوم ہو گئی۔ چلیے ہم یہاں پر کچھ بیسک بات اور کچھ اور زیادہ سیکھتے ہیں۔ دیکھیے کچھ لفظ ایسے ہیں عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر، جس کو بغیر الف لام کے اس کو ہم معرفہ پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے کسی شخص کے نام، کسی شخص کا نام، کسی شخص کا نام، جیسے خالد، 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 راشد، راشد، حامد، حامد۔ تو نام جتنے ہوتے ہیں اس میں ہم الف لام نہیں لگائیں گے، کیونکہ نام جتنے ہوتے ہیں اس کو پہلے سے جو ہے معرفہ کے اندر لے لیا گیا ہے، پراپر نون کے اندر لے لیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے دا خالد، دا خالد، خالد نہیں لکھ سکتے، دا خالد نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ سب جتنے نام ہیں پہلے ہی سے جو ہے کامن پراپر نون اور معرفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شہرو، 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 یا ملکوں کے نام، یا ملکوں کے نام، یا ملکوں کے نام، شہروں یا ملکوں کے نام، جیسے دربھنگا، دربھنگا۔ اسی طرح مدھوبنی، مدھوبنی۔ اسی طرح دہلی، دہلی۔ یہ جتنے نام ہیں شہروں کے یا ملک کے یا گاؤں کے، یہ سارے نام جو ہے جب ہم لکھیں گے تو اس میں الف لام لگانے کی ضرورت، عربی کے اندر ہم لکھیں گے جملہ بنائیں گے تو اس میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے نام جو ہے پہلے ہی سے جو ہے معرفہ ہے، کامن نون ہے، پراپر نون ہے۔ تو آپ کو جو میں پڑھایا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کو بار بار دیکھیے اور پریکٹس کیجئے، مشق کریں، اور اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے تیار رہوں گا۔ اب میں آپ کو کچھ ورڈ جو ہے ہوم ورک کے طور پر دے رہا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کیجئے، اس کو پہلے لکھیے اور اس کے بعد آپ معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ میں جو آپ کو پڑھانے والا ہوں آگے وہ آپ کے لیے سمجھنا سیکھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے پہلے نمبر پر ہے استاد، 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 استاد۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے بستان، 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 بستان۔ اسی طرح ہے تیسرے نمبر پر ہے قفل، قفل،
लुन। कुफलुन के माने आते हैं ताला, कुफलुन के माने बुस्तानुन के माने बागीचा, कुफलुन के माने ताला। इसी तरह जो है देहली, देहली ये देहली, देहली। इसी तरह है अत्तिलमीजु, 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 अत्तिलमीजु। इसी तरह जो है बाबुन, बाबुन, बाबुन के माते हैं आने माना है दरवाजा, दरवाजा। इसी तरह है माउन, 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 माउन। इसी तरह है मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन। इसी तरह है गुजरात, 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 गुजरात। इसी तरह है मक्का, मक्का, मक्का। तो ये सारे अल्फाज हैं। उस्ताद के माने उस्ताद, टीचर, बुस्तानुन के माने बागीचा, कुफलुन के माने ताला, देहली के माने देहली, अत्तिलमीजु के माने तालिब इल्म स्टूडेंट, बाबुन के माने दरवाज़ा, माउन के माने पानी, मुअल्लिम के माने उस्ताद। गुजरात एक शहर का नाम है, मक्का एक स्टेट का नाम है, मक्का भी एक शहर का नाम है। तो आप इसका तर्जुमा जो है मारफा और नकरा के एतबार से करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मिलूँगा एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।